السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم رمضان آنے ہی والے ہیں، ان کو پھر سے ایک بار اپنے روزوں کو تازہ کر لیں اور روزوں سے متعلق چند احکام پھر سے تازہ کریں۔ تو آئیے اپنے روزوں سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کی کچھ اہمیت ہے اور اس کے کچھ فوائد بتاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں رمضان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ رمضان آتے ہی دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے صوم کی میننگ جانتے ہیں۔ صوم کی میننگ ہے رکنا، خود پر کنٹرول کرنا، ہر اس بات سے رکنا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس بات کو کرنا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا جس کو منع کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد ٹریننگ دینا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ نفس کی اصلاح ہو سکے۔ روزے میں کھانے پینے اور جنسی تعلق کو منع کیا گیا ہے، یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے۔ دیکھیں، کھانا پینا انسان کی پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کے خاطر اپنے جذبات، اپنی فیلنگز کو قابو میں رکھ سکے۔ ہمارے رب نے ہمیں ایک ڈسپلن قائم کرنا سکھایا ہے۔ جس نے اس پر کنٹرول کر لیا وہ بہت سی چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ٹریننگ سے انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس برائی سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کو کہا ہے، اور مومن ایسا ہی کرتا ہے۔ اس سے گناہوں سے رکنے کی تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت سے انسان غصہ، حسد، غیبت جیسی برائیوں سے رک رہنے کی مشق یعنی پریکٹس کرتا ہے۔ روزہ ہر بالغ، عاقل اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رمضان کے مہینے سے فیضیاب ہونے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اچھے کام، مثلاً عبادات، خیرات، صدقات، دوسروں کی مدد، سلام و مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور روزہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں روزوں کے ذریعے بہترین ٹریننگ دی، اور روزوں کے ہمارے جسم پر بہت سے فوائد ہیں۔ سائنسدانوں نے تو روزے کے فوائد اپنے تجربات سے ثابت کیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں پہلے ہی دے دیا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، روحانی طور سے بھی اور جسمانی طور سے بھی۔ رمضان میں اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ اس مہینے میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور انشاءاللہ اس آنے والے رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان والوں سے بات ہے کہ تم پر فرض کے درجے میں ہیں۔ روزہ رکھنا یہ فرض عبادت ہے جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے اصول کے لیے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، چغلی اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ رکھیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغویات سے پرہیز کریں۔ ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لیں۔ صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بیوی، بچوں، والدین اور رشتہ داروں سب پر معروف طریقے کے مطابق خرچ کریں۔ ہمارے دین میں حکمت ہے، اگر کسی چیز میں مشقت ہے تو وہاں دوسری طرف آسانی بھی ہے۔ یہ
دن اللہ نے مقرر کر دیے ہیں جو پورا رمضان کا مہینہ ہے۔ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، تکلیف کا نہیں۔ مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں روزہ رکھنے میں دشواری ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دیں۔ اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام میں آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ چاہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور یا اگر چاہیں تو مسکین کو کھانا بھی دے دیں اور روزہ بھی رکھ لیں۔ مسکین کو کھانا دے کر روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے خیر بتایا ہے۔ یہ ہماری سہولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا طریقہ اپنائیں۔ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے خاص بندے پوچھیں تو کہنا میں ان کے قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں، مگر پکار سچے دل کی ہو، غافل دل کی نہ ہو۔ اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت سے صرف دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزوں میں دل میں اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے۔ دعا اور روزہ قرب کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ لائن دیتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں قرآن میں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی نفسیات اور خواہشات کا بھی خیال رکھا ہے۔ جب روزہ فرض ہونے کا حکم ہوا تو صحابہ نے اپنے دلوں میں سوچا کہ رمضان میں انہیں اپنی بیویوں سے جنسی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور یہ بات ان کے دلوں میں تنگی پیدا کر رہی ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ وہ اپنی نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، انسان ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم روزے کی حالت میں ہو، جس طرح تم کھانے پینے سے دور رہتے ہو اسی طرح اپنی بیویوں سے بھی دور رہو، اور روزہ افطار کے بعد جس طرح تمہارا کھانا پینا جائز ہے اسی طرح تمہارا بیویوں سے ملنا بھی جائز ہے، اور اس کی مدت سحری ختم ہونے تک ہے۔ تو ناظرین، ہمیں ایسی باتیں سننا چاہیے جو ہمارے روزوں کو تازہ کر دیں، اور ہمیں ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کے بعد روزوں سے متعلق احکام پھر سے ہمارے تازہ ہو جائیں، تاکہ پورے شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں اور ہمارے روزے عبادات قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو اور اس کی عبادات کو قبول کرے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنے سارے روزے مکمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔